بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہلم کا سب سے بڑا قبرستان کسی مسلمان نے نہیں وقف کیا تھا، لیکن وقف کرنے والے کی زندگی کا خاتمہ مسلمان ہونے پر ہوا تھا۔ محسن جہلم ٹنڈل رام پرشاد، بہت ہی کم افراد نے یہ نام سنا ہوگا۔ یہ واقعہ ہے 1933 کا۔ جناب ٹنڈل رام پرشاد نواب آف دکن، جس کی تقریباً 2.25 مربع زمین جہلم میں موجود تھی اور ان کی زیادہ تر اراضی دکن بھارت میں موجود تھی، ان کی ایک رہائش جو کہ اس زمانے میں بہت عالیشان رہائش گاہ باغ محلہ نز سرافہ بازار جہلم میں برلب دریائے جہلم پہ یہ عمارت ابھی بھی واقع ہے۔ نواب آف دکن ٹنڈل رام پرشاد ایک انتہائی رحم دل اور درویش صفت انسان تھے، گو کہ یہ شخص انتہائی امیر کبیر اور نواب خاندان کا اکلوتا وارث تھا جو کہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا۔ اہل جہلم میں صرف چند افراد ہی جانتے ہوں گے۔ نواب آف دکن اکثر اوقات اپنی اراضی دیکھنے دکن سے جہلم تشریف لاتے اور ان دنوں بھی وہ جہلم ڈھوک عبداللہ کے نزدیک اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے کہ کچھ لوگ ایک بوڑھی عورت کا جنازہ لیے ان کے پاس سے گزرے۔ نواب آف دکن سمجھے کہ شاید یہ کوئی بیمار آدمی ہے اور اسے کسی حکیم کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہی باغ محلے کے افراد اسی طرح جنازہ لے کر واپس آ گئے۔ نواب ٹنڈل رام پرشاد بھی اسی راستے پر کھڑے اپنی سواری کا انتظار کر رہے تھے۔ از راہ ہمدردی انہوں نے ان افراد میں سے کسی سے پوچھا کہ اب اس مریض کا کیا حال ہے۔ مرحومہ کے ایک بچے نے رو رو کے ساری داستان سنائی کہ ان کے 2-3 جاننے والوں نے اپنی زمین میں اس کی والدہ کی قبر بنانے سے صاف انکار کر دیا ہے اور اب ہمارے لیے ان کی قبر اپنے گھر بنانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ نواب صاحب یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے۔ اللہ پاک نے ٹنڈل رام پرشاد کے دل میں اس مرحومہ کے لیے رحم ڈالا اور نواب صاحب نے مرحومہ کے بچوں کو پاس بلایا اور یکدم حیرت انگیز پیشکش کر دی کہ اگر آپ کے مسلمان بھائیوں نے میت دفنانے سے انکار کیا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، یہ زمین یہ جائیداد ادھر ہی رہ جانی ہے۔ البتہ ہم سب انسانوں نے جلد یا دیر سے اس دنیا سے ضرور چلے جانا ہے۔ آپ لوگ میری زمین پر جس جگہ چاہتے ہیں اپنی والدہ کو دفن کر دیں اور آج سے میں اپنی یہ 2.25 مربع زمین مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی سب مسلمانوں کی آنکھوں میں تشکر سے آنسو آ گئے اور مرحومہ کو دفنانے کے بعد فاتح خوانی کی گئی اور ٹنڈل رام پرشاد کے لیے بھی خصوصی طور پر بہت سی دعائیں مانگی گئیں۔ چنانچہ یہ دعا بارگاہ الہی میں جلد ہی قبول کر لی گئی اور چند روز بعد ہی ٹنڈل رام پرشاد نے ایک ولی کامل سید بخاری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اس شرط پر اسلام قبول کیا کہ میں اپنا نام تبدیل نہیں کروں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ٹنڈل رام پرشاد کے لیے رشد و ہدایت کے دروازے کھول دیے اور نواب صاحب اسلام قبول کرنے کے کچھ عرصے کے بعد دکن تشریف لے گئے اور اپنے وکیل کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جہلم کے قبرستان میں دفنایا جائے۔ چنانچہ چند سال بعد یعنی قیام پاکستان سے 5 سال قبل 1942 کو جہلم اور پاکستان کے مسلمانوں کے محسن اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور ان کی میت دکن سے ان کی ذاتی گاڑی میں جہلم لائی گئی اور جہلم میں بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں نے جنازے میں شرکت کی اور جہلم کے اس عظیم قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ آج جہلم کے تقریباً ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد اس قبرستان میں سپرد خاک ہے اور آج بھی جہلم کے باسی اس عظیم ٹنڈل رام پرشاد کی محبتوں اور احسان کے قرضدار ہیں۔